قرآن میں دو دعوے ہوئے ہیں، دو دعوے ہوئے ہیں قرآن کریم میں. پہلا دعویٰ سورہ بقرہ میں، دوسرے پارہ میں فرمایا الہکم الہ واحد. یہ پہلا دعویٰ ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا معبود وہ یکتا ہے جس کی ذات میں اور شان میں کوئی شریک نہیں، اور اس کی یکتائی کا یہ اعجاز ہے کہ جو اسے یکتا ماننے میں وفا کر دے رب العالمین اسے بھی یکتائے روزگار بنا دیتے ہیں. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود یکتا معبود، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ رحمان و رحیم. یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ پھر کہتا ہوں الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے. کسی نے دلیل نہیں مانگی تھی، کسی نے اللہ سے دلیل نہیں مانگی تھی. یہ اس کا پیار ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے. خود دلیلیں دے دیں اپنے دعوے کی. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، پانیوں پہ تیرنے والی کشتیوں جہازوں میں، برسنے والی بارشوں میں، کرۂ ارض پر دوڑنے والے، چلنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے جانوروں میں، کبھی سرسر کبھی صبا بن کر پرواز کرنے والی ہواؤں میں، بادلوں کے رواں دواں قافلوں میں اہل نظر کو نظر آ رہا ہوں. کون کہتا ہے میں سمجھ میں نہیں آتا؟ میری معرفت کے براہین تو بکھرے ہوئے ہیں صحیفہ کائنات میں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. کبھی کبھی معدے سے جو غبار اٹھتا ہے نا تو اس ناطق جانور کو بدحواس کر دیتا ہے، یہ پھر اکڑتا ہے، اس کو بھی نہیں مانتا، اپنے رب کے وجود کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے. رب العالمین نے فرمایا میں ایسی دلیلیں دوں گا، ایسے براہین لاؤں گا کہ انکار نہیں کر سکو گے. فطرت کی صداقتیں گھیراؤ کریں گی، تمہارا گھیراؤ کریں گی. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، یہ کامن بات ہے، ایک آفیشل بات بھی ہے.
سنریہم آیاتنا فی الآفاق، یہ اپنوں کے لیے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ایک ہے یوں دیکھنا اور ایک ہے یوں دیکھنا. یوں دیکھنا حیوانی نظر سے اور یوں دیکھنا انسانی نظر سے. یہ چہرے والی آنکھ دل کا نور نہیں، یہ تو سب جانوروں کو ملی ہے، اور آپ نے اسی کو حسن کا معیار قرار دے دیا. آپ بے بھی صدقے جاؤں. یہ سب سے بڑی کس کی ہوتی ہیں؟ جس کا نام لینے کو دل نہیں کرتا، کم بخت کا. نہ یہ حسن کا معیار ہے اور نہ یہ نور ہے، یہ تو بصارت ہے. بصارت ہر جانور کو ملی، انسانی نظر دل کی نظر ہے. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اللہ نے فرمایا نابینا وہ نہیں ہوتا جس کے چہرے کی آنکھیں ماری جائیں، نابینا وہ ہوتا ہے جس کے دل کی آنکھ ماری جائے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ایسی براہین لائیں گے، ہم ایسے دلائل لائیں گے، ایسی بینات لائیں گے کہ بے ساختہ تمہارے دل سے فیصلہ صادر ہوگا کہ وہ حق ہے. ایک جگہ قرآن کریم نے بڑی عجیب بات کی ہے. فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت ملی وہ خیر کثیر سے مالا مال ہو گیا. قرآن نے کہا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن اس راز کو اولو الالباب سمجھتے ہیں، اولو الابطان نہیں. دو ہیں نا کیٹیگریز، دو ہیں، ایک اولو الابطان ایک اولو الالباب. اولو الابطان اولو الالباب، کچھ سمجھ میں آیا؟ اولو الابطان اولو الالباب. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، یہ جو ٹھیک وقت پہ سورج طلوع ہوتا ہے، ٹھیک وقت پہ غروب ہوتا ہے، ٹھیک وقت پہ رات آتی ہے، پھر ٹھیک وقت پہ دن نکلتا ہے. صدیاں گزر گئیں، اسے نہ ماننے والے مفکر، اسے نہ ماننے والے پروفیشنل سکالر، پروفیشنل دانشور کاغذ قلم لیے انتظار کر کر کے قبروں میں چلے گئے. کبھی سورج دیر سے نکلے ہم ریکارڈ کریں، آبجیکشن ریکارڈ کریں، کبھی رات دیر سے آئے ہم اعتراض ریکارڈ کریں. یہ کیسا سسٹم ہے، یہ کیسا نظام ہے؟ کبھی سورج دیر سے آ رہا ہے، کبھی رات دیر سے آ رہی ہے. قرآن کریم نے فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، میرے نہ ماننے والے انتظار کر کر کے قبروں میں چلے گئے. نہ کبھی سورج نے دفتر حاضری میں دیر کی، نہ کبھی چاند نے دفتر حاضری میں دیر کی. ٹھیک وقت پر، ٹھیک وقت پر. ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ. آنکھیں کھلی رکھو نا. ارأیتم قل ارأیتم. اس دن میں نے پتہ نہیں کہاں پوچھا رات کتنی دیر کے لیے آتی ہے؟
کتنی دیر کے لیے آتی ہے رات؟ ہاں بھائی کتنے؟ ارے بابا نہ 8 گھنٹے کے لیے نہ 12 گھنٹے کے لیے، رات اتنی دیر کے لیے آتی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ نے کبھی غور ہی نہیں فرمایا؟ دن اتنی دیر کے لیے آتا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے۔ آپ دن کو کام کرتے ہیں، جب تھکنے لگتے ہیں تو رات مامتا سے بھی زیادہ پیار بھرا دامن کھول کر آ جاتی ہے اور وہ تجھے اپنی آغوش میں لے کے سلا دیتی ہے۔ پھر جب تو نیند سے تھک جاتا ہے، کروٹیں بدلنے لگتا ہے، تو سورج ٹھیک وقت پہ نکل آتا ہے کہ اٹھو اب محنت کرو۔ جب محنت کر کر کے تھک جاتے ہو تو رات آتی ہے، اب آؤ آرام کرو۔ یہ گھنٹوں اور لمحوں کی بات نہیں ہے، رات اتنی دیر کے لیے آتی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے، دن بھی اتنی دیر کے لیے آتا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ اب قرآن کی سنیے، قرآن پاک نے فرمایا ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، کبھی غور کیا اگر ہم رات کو ٹھہر جانے کا حکم دے دیں کہ سٹاپ اٹ رک جا بس، اور رک جانے کا حکم بھی قیامت تک کے لیے فار ایور، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر ہم قیامت تک کے لیے رات کو رک جانے کا حکم دے دیں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو پھر بتاؤ نا، ہے کوئی تمہارا دستگیر، ہے کوئی تمہارا کار ساز و مشکل کشا جو صبح سورج لے آئے، روشنی لے آئے؟ ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اور اگر ہم سورج کو حکم دے دے کہ قیامت تک کے لیے رک جا، تو بتاؤ کوئی دستگیر، کوئی پاورفل، کوئی ہستی بتاؤ نا، ہم سورج کو روک دیں وہ رات لے آئے، ہم رات کو روک دیں وہ سورج لے آئے، ٹھیک وقت پر نظام صبح و شام چلتا ہے، کس کے کرم سے؟ کتنے مشکل کشا ہیں آپ کے۔ دوستو آپ ابھی بیان سن رہے تھے، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔